ہے. اصل مسئلے کی بات یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے بات کہی ہے, میں بالکل یہ بات کہوں گا کہ اعلانیہ طور پہ کسی لڑکی کی کسی لڑکے کے ساتھ جو نسبت ہے اس کو لوگ جانتے ہیں تو وائف اور ہسبینڈ کے طور پہ جانتے ہیں, یعنی شوہر بیوی کے طور پہ جانتے ہیں, اور ان کی جو آئندہ آنے والی اولاد ان کے یہاں پیدا ہوتی ہے ان میں کوئی ولد الزنا قرار نہیں پاتا, اور ہر ایک کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ رجسٹرڈ طور پہ اسی باپ کا بیٹا اسی ماں کا بیٹا ہے. اور اس کے بعد یہ ہوتی ہے جب ان کا کہیں آنے جانے کو بھی لوگ جب دیکھتے ہیں تو قانونی حیثیت سے بھی دیکھتے ہیں, شرعی اعتبار سے بھی دیکھتے ہیں. اگر یہ تمام کی تمام شرائط موجود ہوں تو نان نفقے والی بات جو ہماری گردمادی کا بہت بڑا معاشرے میں نیٹ ورک موجود ہے. ارشد حسن ثاقب صاحب, بات یہ ہے کہ ٹیمپرری میرجز کی ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ جب غزوات بہت زیادہ ہو رہی تھیں, لمبے لمبے عرصے کے لیے لوگ گھروں سے دور تھے اور وہاں پہ ان کو اس وقت اجازت دی گئی, لیکن اس کے بعد جب اس کی روک تھام ہوئی تو وہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ وہ روک دی گئی اس کے بعد ایک پرٹیکولر پوائنٹ ان ٹائم کے بعد. خیر اہل تشیع کو اس بات پہ ہو سکتا ہے کہ ایگری نہ کریں, بٹ اس کے اوپر بھی ایک الگ سے پروگرام کریں گے انشاءاللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں مثال ملتی ہے کہ مسیار اوپنلی اس طرح سے استعمال ہوا. مبشر صاحب, ابھی اس ساری گفتگو میں جو بات سامنے آ رہی ہے نا وہ یہ کہ ابھی ہماری گفتگو میں 2-3 ایسے ٹرننگ پوائنٹس آئے ہیں کہ ہم مسیار کی ڈیفینیشن کے بارے میں یعنی آگے پیچھے ہو رہے ہیں. بعض دفعہ ہم گفتگو کرتے ہوئے مسیار کو یوں ڈیفائن کر رہے ہیں کہ مسیار کا مطلب ہے کہ چند حقوق سے ایک فریق یعنی بیوی جو ہے وہ دستبردار ہوتی ہے اور وہ اپنے حقوق جو ہے وہ خامند کے حق میں چھوڑتی ہے, تو اس حق چھوڑ کر شادی کو قبول کرنے کو ہم مسیار قرار دے رہے ہیں. لیکن اسی دوران میں بعض دفعہ گفتگو جو ہے نا وہ دوسرا ایک یعنی رخ اختیار کرتی ہے کہ شاید پروگرام کا بقیہ حصہ دیکھیے. مطلب یہ ہے کہ ایک محدود مدت کے لیے جو نکاح کیا جاتا ہے, جیسا کہ آپ کی گفتگو اور سوالات میں 2-3 بار یہ بات سامنے آئی ہے کہ لوگ چھٹیاں منانے کے لیے جاتے ہیں تو شادی کرتے ہیں. تو اس بات پر تو ابھی ہم تینوں جو اس وقت پینلسٹ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں تقریباً تینوں کے تینوں اس بات پر متفق ہیں کہ اگر کوئی ٹائم لمیٹیشن آتی ہے شادی کے وقت میں, شادی کے شرائط میں یا شادی کی نیت میں, تو وہ تو نکاح کسی صورت قرار نہیں پاتا, وہ تو ایک حرام صورت ہے. اور اگر مسیار کا مطلب, مسیار کی ڈیفینیشن اور مسیار کا واضح مدعا یہ ہے کہ ٹائم لیمٹ کے حوالے سے وہ نکاح کی طرح ایک دائمی ہمارا بندھن ہے جس میں 2 میاں بیوی یا مرد عورت جو ہے نا وہ آپس میں بندھ رہے ہیں, اس میں تو کوئی کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ بیوی اپنے بعض حقوق جس میں نان نفقے کا ہو یا کوئی دوسرا ایسا حق جس کا تقاضا کرنے کا شریعت اسے حق دیتی ہے وہ اپنا وہ حق چھوڑتی ہے. تو جیسے خامند اپنے بعض حقوق شادی کے وقت چھوڑ سکتا ہے, شادی کے بعد چھوڑ سکتا ہے, اسی طرح بیوی اپنے حقوق نکاح کے وقت خاوند اکثر حقوق چھوڑ دیتا ہے شادی کے بعد. ہاں وہ سماجی طور پر تو الگ بات ہے. جی ہاں, تو لیکن جس طرح اس کو حق حاصل ہے کہ نکاح کے وقت بھی چھوڑ سکتا ہے, نکاح کے بعد بھی چھوڑ سکتا ہے, شادی کے 10 سال بعد کہہ سکتا ہے کہ میں آپ کو یہ حق دیتا ہوں کہ میرا حق طلاق جو ہے وہ آپ جب چاہیں یوز کر سکتی ہیں. میں بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں, اس میں فری ول جو ہے نا اس کو ضرور انٹر کرنا چاہیے کہ وہ فری ول ہونی چاہیے, اس میں لڑکی کو فورس نہ کیا گیا ہو, اور لڑکی کو فری ول کے ساتھ یوں کرتی ہے تو اگر آپ کہتے ہیں قرون اولیٰ میں اس کے نظائر موجود ہیں, ایسی بات ہی نظائر موجود نہیں ہے. غامدی صاحب, میں پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ بڑے مصروف آدمی, آئی نو. تھینک یو ویری مچ فار بینگ آن لائن ود اس, تھینک یو. لیکن اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن ہے فرزانہ باری صاحبہ, ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں اور خاص طور پہ خواتین کے حقوق کے لیے ان کی بڑی خدمات ہیں. فرزانہ جی السلام علیکم. کیسی ہیں آپ, خیریت سے؟ فرزانہ جی اس وقت میرے پاس اسٹوڈیوز میں موجود ہیں علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب اور علامہ ارشد حسن ثاقب صاحب, اور آپ سے پہلے ابھی ہمارے ساتھ تھے جاوید غامدی صاحب. آپ کو میں ذرا سا بریف کر دوں کہ سعودی عربیہ نے فتویٰ دیا ہے وہاں پہ تمام علماء نے کہ مسیار کی اجازت ہے, یعنی مسیار جسے ہم عرف عام میں, اگر میں اس کو, میری عربی کمزور ہے تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ٹیمپرری میرج کی گنجائش ہے. ہمارا یہ تھوڑا آپ ضرور یہ نا اس کو اصلاح کریں کیونکہ آپ جو میسج دیتے ہیں نا میں میسج کو ہی کلیئر کر رہا ہوں. اس میں ہوتا ہی ہے کہ ٹیمپرری میرج تو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے, میں آپ کو یہ بھی کلیئر کر دوں, اس میں عورت جو ہے وہ اپنے تمام رائٹس جو ہے یا کچھ رائٹس جو ہے فورگو کر رہی ہے میرج سے پہلے, جس میں مرد جو ہے وہ اس کی کیئر ٹیکنگ کا ذمہ دار نہیں ہے, اس کی بیئرنگ کا ذمہ دار نہیں ہے, اس کے کسی خرچے کا ذمہ دار نہیں ہے. انفیکٹ وہ مرد کے گھر میں بھی نہیں رہتی. مرد کا کام ہے کہ وہ جب اس کا دل کرتا ہے اپنی بیوی کے گھر میں جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے, اس کے بعد وہ وہاں سے آ جاتا ہے, اور اگر اس اولاد بھی ہوتی ہے اس میرج میں تو وہ اسی عورت کی لائبلٹی یا ذمہ داری بن جاتی ہے. اب یہاں پہ
ہمارے جید علماء جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسیار ان دا ٹرو سینس آف دا ورڈ اس کی اجازت ہے. آپ کی نظر میں کبھی یہ مسئلہ آیا ایسا؟ میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ جس کو بنیاد بناتے ہیں یہ ریلیجس جو ہمارے علماء ہیں 4 شادیوں کی جو اجازت ہے، میں تو سمجھتی ہوں کہ اگر آپ ایک فیمنسٹ پرسپیکٹو سے قرآن کو پڑھیں تو میں سمجھتی ہوں کہ 4 شادیوں کی بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ آپ ایک سے زیادہ شادی کر سکتے ہیں، 4 شادیاں اگر آپ انصاف کر سکیں. اور بالکل اگلا جملہ یہ ہے کہ اور یہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے. ایز اے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ اور ایز اے فیمنسٹ میں سمجھتی ہوں کہ اسلام میں میرے حساب سے اسلام میں 4 شادیوں کی ممانعت ہے. مگر یہ ہے کہ کیونکہ یہ جو اسلام کو کی تشریح کرنے والے ہمیشہ سے یہ تشریح جو ہے وہ مردوں کے ہاتھ میں رہی ہے، اور انہوں نے اسی طرح سے اسلام کی جو تشریح ہے اور قرآن کی جو تشریح ہے وہ اپنے حساب سے ایک پیٹریارکل میں سمجھتی ہوں اس کی انٹرپریٹیشن. فرزانہ جی اس میں ایک بڑا چھوٹا سا مسئلہ ہے کہ قرآن مجید کو جب ہم پڑھیں گے تو ایز اے فیمنسٹ تو پڑھیں گے نہیں، ہم تو اس کو ایز اے مسلم پڑھیں گے. نہیں میں سمجھتی ہوں فیمنسٹ کا کوئی تضاد نہیں ہے اسلام کے ساتھ. دیکھیں جو فیمنسٹ ہے وہ بلیو کرتی ہیں کہ جتنی بھی صنفی حوالے سے جو نابرابری ہے وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، وہ معاشرے کی بنائی ہوئی ہے. رائٹ، میرے پاس اس وقت 2 اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ کسی کو اسلام میں کہیں یہ نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد سے کمتر ہے یا اس کی نابرابری جو ہے وہ اسلام میں کہیں قرآن میں اس کا. رائٹ، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ قرآن مجید میں تو یہ بھی نہیں ہے کہ کتنی رکعت پڑھنی ہے مغرب کی نماز میں، اور وہ آپ حدیث سے ہی وہ اس کی آپ لیتے ہیں. علامہ ارشد صاحب کیا کہتے ہیں آپ فرزانہ بی بی کی بات پہ؟ میں یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ایک منٹ سوری فرزانہ جی، میں ان کی بات ہو جائے تو پھر آپ کو میں لے لیتا ہوں. اس وقت یہ موضوع تو نہیں تھا ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کا، لیکن آپ نے چھیڑ ہی دیا. لیکن مسیار جو ہے وہ ایک سے زیادہ شادیوں پہ ہی ہے، وہ صحیح انہوں نے جو ٹاپک اختیار کیا اس پر ہمیں سوال کرنا ہوگا نا. مسیار کے ساتھ اصل میں وہ تو انہوں نے اتنا دیا اس کو گنجلک بنا دیا کہ پورا قرون اولیٰ کی ٹریڈیشنز کے اوپر ضرب لگ رہی ہے اس وقت. جی ہاں، قرون اولیٰ کے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے راشدین اہل بیت نظام کس نے 4 شادیاں نہیں کی؟ سیدنا علی نے نہیں کی، سیدنا عثمان نے نہیں کی، سیدنا عمر نے نہیں کی، سیدنا صدیق اکبر نے نہیں کی. کس نے نہیں کی 4 شادیاں؟ یہ کس طرح کی بات ہے؟ ہم اپنے پورے کلچر کے اوپر ضرب لگانا چاہتے ہیں. کلچر کے علاوہ قرآن پاک سے جو جب بھی آپ کا دل ہے قرآن پاک کی طرف سے یہ جو اعلان کر رہی ہیں کہ قرآن پاک میں ممانعت کی، انہوں نے اعلان نہیں کیا. ممانعت کا انہوں نے جو پڑھا ہے خود وہ اس کا بتا رہی ہیں، انہوں نے کلیم نہیں کیا کہ وہ اسکالر اور فتویٰ دے رہی ہیں. نہیں، وہ نے یہ اعتراض ہے کہ قرآن پاک کی تشریح بدقسمتی سے صرف مذہبی طبقے کرتے رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کوئی بھی آدمی آ کے کر لے. جس آیت کا وہ حوالہ دے رہی ہیں کہ جس آیت میں قرآن پاک کی باقاعدہ 4 کے تذکرے کے فوری بعد ممانعت آئی ہے، وہ 114 صورتوں میں سے کسی ایک صورت کی ایک آیت کا ریفرنس آج دے سکتی ہیں، آج دے دیں، آج کے بعد بھی 1.5 کے اندر کسی وقت بھی دے دیں. ہم انشاءاللہ العزیز اس کو دوبارہ سے اسٹڈی کرنے کے لیے قرآن میں یہ بات ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. اگر یہ تو نہیں ہے کہ آپ ٹی وی پہ آ کر دعویٰ کر دیں. قرآن نے ایک شادی کا ذکر ہی نہیں کیا. قرآن 2 شادیاں کرو، 3 شادیاں کرو، 4 کرو، اگر ڈرتے ہو تو پھر 1 کرو. وہاں پہ صرف عدالت کا مشروط کیا شادیوں کو، اس میں کوئی شک نہیں. میں تو ڈرتا ہوں، آپ کا پتہ نہیں، میں تو ڈرتا ہوں اپنی بیوی سے. میں تو ایک پہ ہی رہنا چاہتا ہوں. علامہ صاحب آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا. وی ہیو ٹو ٹیک اے ویری کوئک بریک اوور ہیئر. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام بریک. اور بریک میں جانے سے پہلے آپ باتیں سن رہے تھے علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب کی. ان کے ساتھ علامہ ارشد حسین ثاقب صاحب ہیں اور جاوید گامدی صاحب بھی ہمارے ساتھ لائن پہ تھے اور فرزانہ باری صاحبہ بھی ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. فرزانہ جی آپ کیا کہیں گے اپنا مسیار کے اوپر بیسیکلی؟ مجھے ذرا سی اجازت جی بسم اللہ. جی پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ پوری مسلم ورلڈ کے اندر، اسلامی دنیا کے اندر جو مسلمان خواتین ہیں وہ ایک فیمنسٹ پرسپیکٹو میں قرآن کی تشریح کر رہی ہیں. اور یہ ساری بہت ساری باتیں جو میں سمجھتی ہوں کہ جو مردوں نے بنائی ہوئی ہیں کہ اس کو بنیاد بنا کے کہ عورتوں کو مار سکتے ہیں، جو سورۃ نساء کا ریفرنس ہوتا ہے، اور وہ ساری چیزیں وہ سب وہ چیلنج کر رہی ہیں.